تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نیکی کی دعوت کے لیے سفر، اس ٹاپک پر بہت ہی لاجواب بیان ہے، آپ سنیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سب سے پہلے تو اصحاب صفہ کو دیکھیں نا، وہ اولین صحابہ ہیں جو مسجد نبوی میں صفہ نامی جگہ پر قیام کرتے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آج جمعرات کی رات ہے، یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی جلد حاضری عطا فرما۔ جب مسجد نبوی میں جائیں گے نا تو روضہ رسول کے ساتھ سبز جالیوں کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ اب وہاں کون سے صحابہ تھے؟ بڑے غریب صحابہ تھے، پہننے کو پورے کپڑے نہ ہوتے، ان کے پاس کھانا پینا نہ ہوتا، اپنا گھر بھی نہیں ہوتا تھا، مگر وہاں بیٹھے رہتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھتے۔ سرکار دو عالم اتنی محبت فرماتے کہ اپنے گھر سے انہیں کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دل چھوٹا نہیں کرتے تھے، دل ٹوٹتا نہیں تھا ان کا، وہ لگے رہتے، علم دین سیکھتے رہتے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَهُ وَجْهَهُ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ یعنی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے، عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے۔ بلکہ ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب اصحاب صفہ سے فرما دیجئے، سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان والے ہیں۔ اللہ پاک انہیں سلامتی کی دعائیں ارشاد فرما رہا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے رحمت اپنے ذمہ کرم پر نازل فرما لی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح پچھلی امتوں میں بھی ایک بزرگ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ان بزرگ کا نام کیا تھا؟ حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ اللہ کریم نے ایک بستی میں 3 رسولوں کو بھیجا، ان بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو ستایا، تو حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ جو بستی کے کنارے رہتے تھے، انہیں خبر ملی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، لوگوں سے کہا ایسا نہ کرو، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، یہ جو لوگ تھے انہوں نے جب انبیاء کی بات نہیں ماننی تھی تو ان کی بات کیسے مانتے؟ اللہ اکبر، اب انہوں نے حضرت حبیب کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ اب قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی ان کی خطائیں بخش دی گئیں، ان کو عزتوں سے نوازا گیا اور حکم ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتا چلا کہ وہ باقاعدہ اسلام کی نیکی کی دعوت دینے نہیں آئے تھے، بلکہ جو قافلہ نبیوں کا آیا تھا ان کی مدد کو آئے تھے، ان کے لیے راہیں آسان کرنے آئے تھے۔ تو مبارک ہو ان کو جو قافلے والوں کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، مبارک ہو ان کو جو قافلے والوں کے ساتھ چل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مبارک ہو ان کو جو قافلے والوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو نیکی کا کام کرنے والے بھی اچھے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی اچھے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیکی کی دعوت کا جذبہ تو دیکھیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، عرفات کا میدان ہے، کتنے صحابہ تھے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں جب نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب کی تمنا کیا ہے کہ اے اللہ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے تو مدینے میں موت نصیب فرما۔ جنت البقیع ہم سب کو چاہیے نا، صحابہ تو رہتے ہی مکے مدینے میں تھے، 1,24,000 صحابہ، مگر مجھے بتائیے جنت البقیع میں کتنے صحابہ؟ جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ۔ تو باقی صحابہ کہاں گئے؟ وہ مدینے میں کیوں نہ رہے؟ انہوں نے مدینے میں وفات کیوں نہ پائی؟
वो सारी दुनिया में फैल गए। आज जो पूरी दुनिया में आपको इस्लाम नजर आता है उसमें बहुत बड़ी कुर्बानी सहाबाए किराम की है। दुनिया भर में आपके जनाब मज़ारात मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी इशारे मिलते हैं कि सहाबाए किराम के मज़ारात हैं। बताइए ना उस जमाने में कैसे सफर किया होगा। दुनिया के कोने कोने में सहाबा गए क्योंकि नेकी की दावत देना था, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना था। अब औलिया किराम के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। हम सबको गौसे पाक से बड़ा प्यार है, मगर कभी सोचा मज़ार तो आपका बगदाद में है, क्या आप पैदा बगदाद में हुए? नहीं, गौसे पाक जीलान में पैदा हुए। मज़ार कहाँ है? बगदाद में मज़ार है। दाता गंजबख्श अली अजमेरी से हमें बड़ा प्यार है, मगर क्या वो लाहौर में पैदा हुए? नहीं नहीं, आपकी विलादत तो गजनी में हुई, मगर आपका मज़ार लाहौर में जगमगा रहा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, हर आशिक औलिया उनसे प्यार करता है। कहाँ मज़ार है? अजमेर में मज़ार है। क्या पैदा भी अजमेर में हुए? नहीं, आपकी विलादत सजिस्तान में हुई। तो पता ये चला अल्लाह वाले सफर करते थे, दीन फैलाने के लिए निकलते। अरे इनका काफिला कैसा होता था? 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन का नहीं, बल्कि जिंदगी भर का काफिला होता था। ये तो वापस भी नहीं आ सकते थे। हमसे कोई पूछे भाई आपके दादा की कब्र कहाँ है, या ये पूछे बताओ दादा पैदा कहाँ हुए? कराची में पैदा हुए। मज़ार कहाँ है? कराची ही में मज़ार है। वालिद साहब कहाँ पैदा हुए? कराची में पैदा हुए। इन मज़ार और की कब्र कहाँ है? कराची में कब्र है। अच्छा आप कहाँ पैदा हुए? मैं भी कराची में। अगला जुमला शायद यही निकलेगा कि मैं भी आसपास ही कहीं। खानदानी कब्रिस्तान बनाए हुए लोगों ने। अब गौर कीजिए हमारा हाल ये है और अल्लाह वालों का। आप दुनिया के किसी मज़ार पर जाएं, वहां तख्ती लगी होती है कि इनकी विलादत कहाँ हुई थी। तो 99% आपको औलिया किराम के मज़ारात ऐसे ही मिलेंगे कि जहां मज़ार है वहां ये पैदा नहीं हुए, इनका वतन कोई और था। ये चले अल्लाह की राह में नेकी की दावत देने, इस्लाम को फैलाने। और सुभान अल्लाह, आज उनका मज़ार ही लोगों के लिए बरकतों की आमाजगाह बना है। तो काश जब मोहब्बत करते हो औलिया से, मोहब्बत करते हैं हम साहबा से, तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले भी बने और हम भी नेकी की दावत के लिए सफर किया करें। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने यह ऐलान किया है कि माह नवंबर जो है ये माह काफिला है। तो क्या ही अच्छा हो, इतने प्यारे वाकयात सुन रहे हैं। असहाबे सुफ़ा का जिक्र हो रहा है, सूरह यासीन में जिन अजीम बुजुर्ग का जिक्र है उनकी बात हो रही है। तो हम भी काफिलों में सफर करके सहाबा की सुन्नत को जिंदा करें। और आइए इस सफर की बरकतें कितनी हैं, सवाब जानना चाहेंगे। मैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनाता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक की राह में सुबह या शाम करना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। मुबारक है, मुबारक हो उसे जो अपनी सुबह और शाम अल्लाह की राह में करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे पर राहे खुदा का गुबार और दोज़ख का धुआं जमा नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जो राह खुदा में जाता है कुछ ना कुछ गुबार तो लगता है ना। चप्पल कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़ों पे गुबार लगता है। फरमाया अगर राह खुदा का गुबार लग गया ना तो अब दोज़ख का धुआं उसे नहीं लगेगा। ये दो चीजें जमा नहीं हो सकती। तो मुबारक हो उन्हें जो राह खुदा में सफर करते हैं। यकीनन कभी कपड़े भी मैले होते हैं, बंदा भी थक जाता है, मगर ये थकन भी अच्छी है, ये मैल भी अच्छा है, ये गुबार भी अच्छा है, क्योंकि ये गुबार तो इंशाअल्लाह गुस्ल करने से उतर जाएगा। अल्लाह करेगा सिर्फ गुबार नहीं उतरेगा, दिल पर गुनाहों का जो जंग है वो भी धुलकर उतर जाएगा। और इंशाअल्लाह जहन्नम के गुबार से, जहन्नम के धुएं से हिफाजत हो जाएगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। पूछा गया कौन मुसाफिर? फरमाया वो जो अपने दीन के लिए यहां से वहां और वहां से यहां सफर करते हैं। रोजे कयामत उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया जाएगा। ऐ काफिलों के मुसाफिर तुम्हें मुबारक हो। ऐ दुनिया भर में सफर करने वालों आपको मुबारक हो। अल्लाह के हबीब फरमाते मुसाफिर अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। अब वो मुसाफिर नहीं तो घूमने फिरने जो बिजनेस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल हुआ हुजूर कौन से मुसाफिर? अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तो फरमाया जो दीन के लिए यहां से वहां, वहां से यहां सफर करते हैं। और उन्हें इनाम क्या मिलेगा? कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी के पास जमा हो गए तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार भी हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शेख साहब शहाबुद्दीन सोहरवर्दी
रहमत अल्लाह तआला का बड़ा कमाल का फरमान है। आप फरमाते हैं तहज्जुद पढ़ने, रोजे रखने और नफल नमाजें पढ़ने का दिल पर जो असर होता है, राहे खुदा में सफर करने का भी यही असर होता है। अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही है कि कितनी अजीम बात है। तहज्जुद पढ़ने से क्या होता है? दिल से गुनाहों का मैल धुल जाता है, दिल में नूर आता है, बातनी बीमारियां ठीक होती हैं, नेकियों में रगबत होती है, गुनाहों से नफरत मिलती है। सुभान अल्लाह। अब तहज्जुद से ये सब कुछ मिल रहा है। फरमाया वही तासीर राहे खुदा में सफर करने की है। अल्लाह अकबर। दिल की कलियां खिले, काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे, काफिले में चलो, फजल की बारिशें, रहमतें नेमतें घर तुम्हें चाहिए, काफिले में चलो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मजीद फरमाते हैं, जिस तरह दब्बागत यानी चमड़े को नमक लगाने, पकाने और साफ करने से चमड़ा नरम और मुलायम हो जाता है, उसकी बदबू खत्म हो जाती है, ये पाक साफ हो जाता है, ऐसे ही राहे खुदा में सफर करने की बरकत से नफ्स अम्मारा यानी बुराइयों पर उभारने वाला नफ्स नरम, पाक, साफ और खुशबूदार हो जाता है। उसकी सरकशी खत्म हो जाती है। यूं ये बुराइयों पर नहीं उभारता, बल्कि नूरे ईमानी से रोशन होकर नेक कामों का आदी बन जाता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नफ्स को उजियाला करना है, दिल को साफ करना है, दिल को नरम करना है, आंखों में रिक्कत वाले आंसू चाहिए, दिल खौफे खुदा से लबरेज चाहिए, तो हमें राहे खुदा में सफर करना होगा। देखिए ना, हमारी जिंदगी की एक रूटीन बन गई है। सुबह उठना है, काम काज पे जाना है, फिर घर चले जाना है। माशा अल्लाह कुछ लोगों की नमाज की भी आदत है, लेकिन अगर इस रूटीन से निकलकर अल्लाह के घर में जाके बैठ जाएंगे तो अब दुनिया की कोई और फिक्र नहीं, आखिरत की सोच भी आएगी। कभी तहज्जुद है, कभी इशराक चाश्त है, कभी अव्वाबीन है, कहीं तिलावत है, कहीं रात को दुआएं हैं, सलातुत तौबा है। अल्लाह अकबर। ये सारी बातें, ये रूटीन जो चेंज होती है, इंसान को तकवा मिलता है, परहेजगारी मिलती है और इल्म दीन सीखने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। याद रखिए, नेकी काफिला जो है इबादत नहीं बल्कि इबादत का मजमुआ है। नेकी नहीं, नेकियों का मजमुआ है। खैर नहीं बल्कि खैर और भलाइयों का मजमुआ है। काफिले में सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, इल्म दीन का दर्स दिया और सुना जाता है, दीनी बयानात किए और सुने जाते हैं, अपने आमाल का जायजा लेने का हल्का लगता है। नमाज तहज्जुद, इशराक चाश्त, अव्वाबीन और नमाज तौबा के नवाफिल पढ़ने की सादत मिलती है। कुरानी सूरतें याद की जाती हैं, फर्ज नमाजें या जमात मस्जिद में पढ़ने की सादत नसीब होती है और नेक लोगों की सोहबत नसीब होती है। बेअमल बाअमल बन गए खास कर आप भी देख लें, काफिले में चलो, बेशक आमाले बद और अफआले बद की छुटे आदतें, काफिले में चलो, कर सफर आएंगे तो सुधर जाएंगे, अब न सुस्ती करें, काफिले में चलो, सादगी चाहिए, आजजी चाहिए, लेने ये नेमतें, काफिले में चलो, खूब होगा सवाब और टलेगा अजाब, पाओगे बख्शिशें, काफिले में चलो, ऐसा फैजान हो, हिफ्ज कुरान हो, खूब खुशियां मिले, काफिले में चलो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने, रोजे क़यामत सबसे ज्यादा हसरत उसको होगी जिसे दुनिया में इल्म दीन सीखने का मौका मिला मगर उसने न सीखा। गौर करते हैं, इल्म दीन सीखने के मौके हैं हमारे पास, मगर आज लोग इल्म दीन नहीं सीखते। वक्त निकालिए, इल्म दीन सीखिए, वरना कयामत के दिन किस कदर हसरत होगी। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इन्नद्दाल्ला अलल खैरी कफाइलिही, यानी नेकी की राह दिखाने वाला नेकी करने वाले की तरह है। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, नेकी करने वाला, कराने वाला, बताने वाला और मशवरा देने वाला सब सवाब के मुस्तहिक और हकदार है। सुभान अल्लाह। काफिले में नेकी करने का मौका भी मिलता है, नेकी का मशवरा देने का मौका भी मिलता है। कभी जाकर नमाज की दावत देते हैं, कभी जाकर मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, कभी दर्स में बिठाते हैं। अल्लाह अकबर। कोई दर्स में बैठा, कोई मस्जिद आया, किसी ने बयान सुन लिया, जब तक वो अमल करता रहेगा इंशाअल्लाह इस मशवरा देने वाले को भी सवाब मिलेगा, इस दर्स देने वाले को भी सवाब मिलेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मजमुआ, ये पैकेज
پیکج الحمدللہ ہمیں قافلوں میں ملتا ہے. آپ اجتماع میں آتے ہیں, آپ کو مبارک ہو, یہ بھی بڑی نیکی ہے, مگر ایک قدم آگے بڑھائیے. یہ ماہ قافلہ ہے, تو نومبر میں قافلے میں ہم سب نے سفر کرنا ہے. اب آئیے اس قافلے کی برکت سے ہمیں نیک لوگوں کی صحبتیں ملتی ہیں. دیکھیں نا کیسے کیسے نیک لوگ ہوتے ہیں, 12 ماہ سفر کرنے والے بھی ملتے ہیں. ہم جب قافلے میں جاتے ہیں تو ذکر و اذکار کرنے والے, نیک اعمال پر عمل کرنے والے ملتے ہیں. اور اس کی برکتیں کیا ہیں, اب میں آپ کو ایک بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. تمام عاشقان رسول ذرا توجہ سے سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یہ حدیث بخاری شریف میں, اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قیامت کے روز گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے, یا اللہ پاک, اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا. وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے, اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا, اذهبوا, جہنم کے اندر چلے جاؤ, فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ. وہ نیک لوگ, اب ان نیک لوگوں پر جہنم کو حرام کیا جائے گا. وہ جہنم میں جائیں گے, جس کو پہچانتے ہوں گے اسے جہنم سے نکال کر لے آئیں گے. ہائے ہائے, اس حدیث سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, ہم دوست کس کو بنا رہے ہیں؟ کوئی دوست ایسا ہے ہم اپنے دوستوں پر نظر دوڑائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو میرا دوست اللہ کی بارگاہ میں, وہ نیک دوست جس کی بخشش ہو جائے, وہ اللہ سے عرض کرے, مولا میرا بھائی ہے, میں گواہی دیتا ہوں میرے ساتھ نمازیں پڑھی, اے اللہ اس نے نیکی کے کام کیے, روزے رکھے, اے اللہ میرے بھائی کو بخش دے. اور اس کی بات ایسے سنی جائے کہ اسے یہ کہا جائے کہ جاؤ جس کے دل میں ایمان پاؤ, جس کو جانتے ہو اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ, اور وہ دوست ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے. غور کیجئے, کیا کوئی ایک دوست ہمارا ایسا ہے؟ آج تو ایسے دوست بنائے ہیں لوگوں نے کہ جناب اس بندے کا بھی انتقال ہو جائے وہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. لوگ بتاتے ہیں میت کا جنازہ ہے, دوست باہر کھڑے ہیں, کہا جاتا ہے آئیے جناب اپنے دوست کو کفن دیجئے, کہتے ہیں ہمیں تو کفن پہنانا نہیں آتا. ارے غسل دیجئے میت کو, ہمیں غسل دینا نہیں آتا. اچھا بھائی جنازہ تو پڑھ لو, تو کہتے جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ارے ایسے دوست کس کام کے جو مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے. ایسے دوست بنائیے تو زندگی میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد میرے لیے ایصال ثواب کریں, مغفرت کا ذریعہ بنے اور قیامت کے دن بھی مجھے بچانے والے بن جائیں. اب بتائیے کوئی ایسا دوست ہم نے بنایا کہ نہیں؟ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, پہلے تو ان نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں جن کے دماغ میں شیطان نے یہ خبط داخل کر دیا ہے, جو کہتے ہیں جناب میں مانتا ہوں میرے دوست شرابی ہیں مگر میں شراب نہیں پیتا, میں صرف بیٹھتا ہوں. دوست جوا کھیلتے ہیں, میں جواری نہیں, میں صرف بیٹھتا ہوں. میرے دوست غلط کام کرتے ہیں, میں غلط کام نہیں کرتا, میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں. اللہ اکبر. بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کتنی بڑی غلطی ہے, کیونکہ دنیا میں جتنے شرابی ہیں, جتنے جواری ہیں, جتنے چور ہیں, جتنے نشئی ہیں, آپ کسی بھی کرمنل سے مل لیجئے, ایک سوال ضرور کریں اس سے کہ بتاؤ یہ عادت کہاں سے ملی ہے؟ یہ تم جو غلط کام کر رہے ہو یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اچھا اس سے سوال تو آپ بعد میں کریں گے, جواب آپ سب کو پتا ہے. بتائیے وہ جواب کیا دے گا؟ کس سے سیکھا ہے؟ جواب آپ سب کو پتا ہے, دوستوں سے. کوئی ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری برتھ ڈے تھی تو امی نے کہا بیٹا چلو تمہاری آج سالگرہ ہے, یہ چاقو لو جا کے چوری شروع کر دو. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ والد صاحب نے کہا بیٹا آج تمہاری سالگرہ ہے, یہ جناب یہ چرس کا سگریٹ پینا شروع کر دو. کسی کو گھر سے بری عادت نہیں ملتی, دوست ہی برا بناتے ہیں. اور آج جو برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم برے کام نہیں کرتے, ہم صرف بیٹھتے ہیں. آج تم بیٹھ رہے ہو,
کل اس کی صحبت اثر لائے گی. جس طرح کروڑوں لوگ بدل گئے, کروڑوں لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں. ارے جو سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے آج وہ نشے بن کر نالوں میں نظر آتے ہیں. ان کے دوستوں نے ہی انہیں پلایا تھا. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسی صحبتیں کیوں چاہیے؟ ارے میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ کیسے بن سکتا ہوں؟ میں جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو راضی کیسے کر سکوں گا؟ مجھے بتائیں نا. دنیا میں تو یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے, کسی عمارت میں آگ لگ جائے, پہلی منزل پر آگ لگے, بتاؤ کہ دوسری منزل والا یہ کہتا ہے نیچے آگ لگی ہے نا, ہم تو آرام کر رہے ہیں؟ نہیں جناب, پوری عمارت خالی ہو جاتی ہے, آس پاس کی عمارتیں بھی خالی کروائی جاتی ہیں, کہیں آگ بڑھ نہ جائے, کہیں چنگاری نہ پھیل جائے. کمال کی بات ہے, آپ کو دنیا کی آگ کی سائنس تو پتا ہے کہ جہاں آگ ہو اس کے قریب نہیں بیٹھنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اے نوجوانوں, جہاں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے, جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ سوچئے نا, اپنی آخرت برباد کرنے والا یہ کام ہے, اور یہ دوست کس کام آئیں گے؟ میں بخاری کی حدیث سنا بیٹھا ہوں کہ ایسے بھی تو دوست ہوں گے نا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے مولا میرے دوست جہنم میں چلا گیا, یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی. آئے ہائے, کوئی ایک تو ایسا دوست بنا لو, کوئی ایک تو ایسا ساتھی بنا لو کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے کھڑا ہو جائے. اب آپ کہیں کدھر ملے گا ایسا دوست؟ اللہ کی قسم آپ قافلوں میں سفر کریں. میں نہیں سارے دعوت اسلامی والوں کے بارے میں نہیں کہتا, مگر واقعی دعوت اسلامی میں ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں. اب جائیں قافلوں میں آپ کو ملیں گے جو عبادت گزار ہوں گے, ارے جن کے قریب جا کر رونے کو جی چاہتا ہے, جن کا بیان سنے تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, جن کو دیکھ کر تہجد پڑھنے کو جی چاہتا ہے, جن کو دیکھ کر جناب حیا کی چادر اپنانے کو جی چاہتا ہے. الحمدللہ ایسے عاشقان رسول آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ملیں گے. ارے کچھ قافلوں میں سفر کر لو, ان کے ساتھ کچھ وقت بتا لو. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسے عاشقان رسول ہیں, اور بھی آپ کو الحمدللہ ایسے نیک لوگ آپ کے محلوں میں ملیں گے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دوست ایسا ہو, ایک ساتھی ایسا ہو جس کے ساتھ سفر کر لوں, جس کے ساتھ وقت بتا لوں, جس کو اپنی عبادتوں کا گواہ بنا لوں, تاکہ جو میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے مولا میں گواہی دیتا ہوں اس نے نمازیں پڑھی تھی, میرے ساتھ روزہ رکھا تھا, میرے ساتھ نیکی کی دعوت دی تھی, اے اللہ درود بھی پڑھتا تھا, اور اس نیک بندے کی برکت سے, اس کے ساتھ کی برکت سے میری بخشش کا بھی ذریعہ ہو جائے. تو آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ قافلوں کو فارمیلٹی نہ سمجھیں, یہ قافلہ دنیا میں بھی کام آنا ہے, ہماری طبیعت میں بدلاؤ لانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار عاجزی نہیں ملتی, میرے اندر بڑا رکھ رکھاؤ ہے, میں اپنے اندر بڑا تکبر پاتا ہوں, میں ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہو پاتا. میں آپ کو پریکٹیکلی سمجھانا چاہتا ہوں, اگر مجھے پروفیشنل لوگ سن رہے ہیں جو باقاعدہ کورسز کرتے ہیں, کریکٹر بلڈنگ پر بات ہوتی ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آئیے قافلوں میں سفر کریں. آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کیسے ہونا ہے, آپ کو ہمبل کیسے بننا ہے, اپنی زندگی میں عاجزی کیسے لانی ہے, سب کے ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے, قافلہ یہ سکھاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی جناب مختلف زبانوں والے ملتے ہیں, مزدور بھی ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے, فیکٹری اونر بھی ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے, اس کے بعد دسترخوان کوئی جناب دکاندار لگا رہا ہے, نیکی کی دعوت کے لیے کتاب جو ہے کوئی فیکٹری کا مینیجر لا رہا ہے. کیا خوبصورت ماحول ہے. ہم شعر تو سنتے ہیں, قافلے میں نظر آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تو میں آپ کو ایک فائدہ بتا رہا ہوں. ارے تہجد میں اٹھ کر جو رونے کا مزہ ہے, جو دعا کرنے کا مزہ ہے, اور سبحان اللہ جب گھر سے دور, کاروبار سے دور بندہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے تو اسے بہت کچھ نیا سوچنے کا, زندگی اور آخرت کے بارے میں سوچنے کا ملتا ہے. زندگی میں ایک سکون داخل ہو جاتا ہے. زندگی کی ریس سے ہم باہر نکل کر میڈیٹیشن لوگ کر رہے ہیں. دنیا بھر میں اب اس پر بات ہو رہی ہے کہ جناب بریک لینا چاہیے, سب چیزوں سے دور ہو کر مراقبے کرنے چاہیے. نہ جانے کیسے کیسے لوگ کورس کر رہے ہیں. میں تو آپ کو وہ کورس بتا رہا ہوں کہ 3 دن دے کر دیکھ لیجئے, دماغ بھی فریش ہو جائے گا, روح بھی فریش ہو جائے گی, طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ نیکیوں کا انبار بھی لگ جائے گا. اس بار نومبر کا مہینہ جو ماہ قافلہ ہے, سب نیت کریں کہ انشاءاللہ سفر کریں گے. ایک اور حدیث پاک سن لو پھر اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا. صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث میں ہر بندہ اپنے آپ کو محسوس کرے, پلیز ذرا بس میرے ساتھ رہیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری نے سوال کیا حضور ایک آدمی ہے, وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے,
مگر ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، اس قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسا عمل نہیں کر پاتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببتا، یعنی اے ابو ذر تم روز قیامت اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو. اتنا بڑا دلاسا اس حدیث میں کبھی سوچا آپ نے ہے؟ خدا کی قسم ہمیں نبی پاک سے بہت پیار ہے، ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کر پائے جیسا کرنے کا حق تھا، مگر پیار بڑا کرتے ہیں. ہمیں اہل بیت سے بہت پیار ہے، پنجتن پاک سے بڑا پیار ہے، ہمیں صحابہ سے دل و جان سے پیار ہے، ہم اولیاء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم نے داتا حضور کو دیکھا نہیں ہے مگر داتا حضور ہمارے دل میں بستے ہیں. خدا کی قسم غوث اعظم کی محبت ہمارے ماں باپ نے ہماری گڈی میں پلائی ہے. غریب نواز تو ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں مگر ہمارے دلوں میں ان کی بڑی عزت ہے. ان سب نیک لوگوں سے ہمیں پیار ہے. اور کیا پیاری حدیث ہے کہ حضور ایک بندہ ایک قوم سے پیار تو کرتا ہے، ان جیسا عمل نہیں کر سکا. حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. ارے اللہ والوں سے پیار کرنا ہے، انشاءاللہ حشر ان کے ساتھ ہوگا اور انہیں ملاقات کا موقع بھی دیا جائے گا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو بس آج اللہ والوں سے اگر پیار کرنا ہے تو قافلوں میں سفر کیجئے، نیک اعمال پر عمل کیجئے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دلوں میں جب محبت صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں بھری زندگی سے رب کریم ہم سب کی جان چھڑا دے. اور یقین کرے گناہوں کی عادت چھوڑنے کا بھی ایک طریقہ قافلوں میں سفر ہے. 3 دن 12 دن 30 دن آپ ایک بار سفر کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کیا کچھ ملتا ہے. جس کی نیت بنتی ہے وہ نیت کرے. انشاءاللہ نومبر ماہ مدری قافلہ میں ہم بھی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. یا اللہ. سو دوستو آپ نے بیان کو سنا، اس بیان کو شیئر بھی کریں اور پسند آئے ہیں تو لائک بھی کریں. سو دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دعوت اسلامی کے قافلے میں چلا کریں، جایا کریں، قافلہ میں سفر کیا کریں. اس سے دین و دنیاوی اور آخرت کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو. دوستو دعوت اسلامی کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں. سو اسے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.